اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ بہت پرسکون زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ فیس بک واک کی وال پر تحریر اس عبارت نے مجھ پر سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ واقعی اگر ہم انفرادی زندگیوں میں لوگوں کو معاف کرنے، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کھلے دل کے ساتھ درگزر کرنے کا ہنر اپنا لیں تو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی بھی خود بخود بہت بہتر اور پرامن ہو سکتی ہے۔ میں تو اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی یا کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کہنے کی؟ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں یا کرتا کیا ہوں۔ اگر غور کریں تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں 80% مسائل کی جڑ ہمارے اور آپ کے یہی جملے بنتے ہیں۔ ہم لوگوں کے قصور معاف کرنے کے بجائے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہی رویہ ہمارا بیشتر معاشرتی الجھنوں، مسائل اور بعض اوقات نفسیاتی امراض کو جنم دینے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ بغض، کینہ، کدورت، نفرت، بدلہ ایسے منفی جذبات ہیں جن میں مبتلا خواتین نہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتی ہیں بلکہ خود ان کی اپنی زندگی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم میں سے ہر خاتون دوسروں کے قصور اور زیادتیاں اس طرح معاف کر دے جیسے کہ ہم اپنے معاملے میں دوسروں سے توقع رکھتے ہیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ چھوٹے موٹے گھریلو جھگڑوں سے لے کر بڑے سے بڑے معاشرتی مسائل، خاندان تنازعات، نسل در نسل دشمنیاں، قتل و غارت، غرض بہت سے منفی جذباتی سرگرمیوں کا سدے باب خود بخود ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بعض اوقات دوسروں کی جانب سے کی گئی زیادتیاں اس قدر شدید اور تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ ان کو معاف کرنے کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار ہوتا ہے۔ ایسے میں خود بدلہ لینے اور اسے نیچا دکھانے کی فکر میں جلنے بوجھنے سے بہتر ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر صبر کریں۔ دوسروں کے قصور، غلطیاں، زیادتیاں معاف کر دینا، اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ کر خود صبر کرنا یقیناً عظمت اور ایمان میں پختگی کی علامت ہے۔ ہم الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی بددعا نہیں دی۔ اگر ہم لوگوں کی زیادتیاں یہ سوچ کر معاف کر دیں کہ اللہ رب العالمین معاف فرمانے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو یقیناً ہماری اپنی زندگیاں جنت بن سکتی ہیں اور آخرت کے درجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم لڑائی کیا کریں، دوسروں کو معاف کر دینے کا ہنر اپنائیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کرنے کی ایک ہیبٹ کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت میں درجات بھی بلند کرے گا، زندگی بھی آسان کرے گا۔